منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص تھا جو اپنے زاہد و تقویٰ کی وجہ سے مشہور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بادل مسخر کیا ہوا تھا جو اس کے ساتھ چلتا تھا۔ ایک دن اس نے عبادت میں سستی کاہلی کی تو اللہ تعالیٰ نے بادل کو اس سے دور اور اسے مقبولیت سے محروم کر دیا۔ یہ دیکھ کر وہ بہت غمگین اور دکھی ہوا اور اپنے کھوئے ہوئے مقام کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے خوب گریہ زاری کرنے لگا۔ جب اس کا رنج و غم طویل ہو گیا تو ایک رات وہ اٹھا، نماز پڑھی اور روتے ہوئے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور پھر سو گیا۔ خواب میں اسے کہا گیا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ بادل کو تم پر لوٹا دے تو فلاں شہر میں جاؤ اور وہاں کے بادشاہ سے اپنے لیے دعا کا کہو۔ وہ اسرائیلی عابد طویل مسافت طے کر کے خواب میں بتائے گئے شہر تک پہنچا اور وہاں کسی سے بادشاہ کے محل کا راستہ پوچھ کر بادشاہ کے محل کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر دیکھتا ہے کہ ایک غلام سونے کی ایک بڑی کرسی پر جو موتیوں اور جواہرات سے آراستہ ہے بیٹھا ہوا ہے اور لوگ اس سے اپنی حاجتوں کا سوال کر رہے ہیں اور وہ لوگوں کو واپس کر رہا ہے۔ وہ اسرائیلی عابد اس کے پاس جاتا ہے اور اسے سلام کرتا ہے۔ غلام اس سے کہتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو اور تمہیں کیا کام ہے؟ اسرائیلی عابد کہتا ہے میں ایک دور دراز شہر سے آیا ہوں اور مجھے بادشاہ سے ملنا ہے۔ غلام کہتا ہے تم بادشاہ سے آج نہیں مل سکتے اور تمہیں جو کام ہے مجھے بتاؤ، مجھ سے ہو سکا تو میں کر دیتا ہوں۔ اسرائیلی عابد نے کہا میرا کام صرف بادشاہ ہی کر سکتا ہے۔ غلام نے کہا بادشاہ صرف جمعہ کے دن ہی لوگوں سے ملتا ہے، لہٰذا تم ابھی جاؤ اور جمعہ کے دن آنا۔ اسرائیلی عابد وہاں سے لوٹ کر مسجد آ جاتا ہے اور وہیں ٹھہر کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور لوگوں کو دور رکھنے کے سبب بادشاہ کو معیوب جانتا ہے۔ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو وہ اسرائیلی عابد محل کے پاس آ جاتا ہے جہاں وہ دروازے پر بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہے جو دربار میں داخل ہونے کی اجازت کے منتظر ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وزیر محل سے باہر نکلتا ہے لوگوں کو اندر جانے کی اجازت مل جاتی ہے اور وہ اسرائیلی عابد بھی دیگر لوگوں کے ساتھ محل میں داخل ہو جاتا ہے۔ محل میں داخل ہو کر وہ دیکھتا ہے بادشاہ اور اس کے سامنے اس کے اراکین سلطنت اپنے اپنے مراتب کے مطابق بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک شخص باری باری لوگوں کو بادشاہ کے پاس بلاتا ہے اور جب اس اسرائیلی عابد کا نمبر آتا ہے تو بادشاہ اسے دیکھ کر کہتا ہے اے بادل والے خوش آمدید، تم ابھی بیٹھ جاؤ، لوگوں کی حاجت پوری کر کے میں تم سے ملتا ہوں۔ اسرائیلی عابد یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ چنانچہ جب بادشاہ لوگوں کی حاجتوں سے فارغ ہو جاتا ہے تو وہ اپنی مجلس سے اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور اسرائیلی عابد کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ محل میں لے آتا ہے اور چلتے ہوئے محل کی ایک دہلیز تک لے جاتا ہے جہاں صرف ایک غلام ہی اس کے ہمراہ ہوتا ہے۔ دہلیز عبور کر کے جب بادشاہ دروازے تک پہنچا تو اسرائیلی عابد دیکھتا ہے کہ دروازہ کھجور کی ٹہنی کا ہے اور اندر عمارت خستہ حال اور دیواریں جھکی ہوئی ہیں اور کھجور کی ایک بوسیدہ چٹائی بچھی ہوئی ہے۔ بادشاہ جب وہاں پہنچتا ہے تو اپنا شانہ بشانہ لباس اتار کر پیوند لگا اونی لباس پہن لیتا ہے اور سر پر بالوں کی ٹوپی رکھ لیتا ہے اور اپنے ساتھ اسرائیلی عابد کو بھی بٹھا لیتا ہے۔ پھر وہ اپنے زوجہ کو پکار کر کہتا ہے اے فلانی، کیا تم جانتی ہو آج ہمارا مہمان کون ہے؟ وہ کہتی ہے جی ہاں، آپ کا مہمان بادل والا عابدہ ہے۔ پھر بادشاہ اسے کسی کام کے لیے بلاتا ہے۔ جیسے ہی وہ سامنے آتی ہے اسرائیلی عابد دیکھتا ہے کہ وہ ایک خشک مشکیزے کی طرح کمزور نوعمر دوشیزہ ہے جس نے بالوں کا بنا صوفیانہ لباس پہنا ہوا ہے۔
بادشاہ اسرائیلی عابد کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے، اے میرے بھائی، ہم تجھے اپنا حال بتائیں یا تیری حاجت پوری کر کے تجھے لوٹا دیں؟ اسرائیلی عابد نے کہا، آپ دونوں کی حالات نے مجھے اس چیز سے غافل کر دیا جس کے سبب میں یہاں آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے، یہ بادشاہت میری خاندان میں نسل چلی آ رہی ہے، اور جب میں بادشاہ بننے لگا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں دنیا اور اہل دنیا سے نفرت ڈال دی، لہٰذا میں نے یہ چاہا کہ سیاحت اختیار کروں اور لوگوں کو چھوڑ دوں کہ وہ خود ہی اپنے لیے کسی ایسے شخص کو مقرر کر دیں جو ان پر حکمرانی کرے۔ پھر مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں لوگ فتنہ میں نہ پڑ جائیں، دین کو ضائع نہ کر دیں اور اس میں کوئی تبدیلی نہ لے آئیں، چنانچہ میں نے لوگوں کی بیعت کو نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کیا اور ان کے معاملات کو ایسے ہی رکھا جس طرح پہلے تھے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی۔ میں نے دروازوں پر مسلح غلام اس لیے بٹھائے تاکہ شریر لوگ مرغوب رہیں، اور میں نے محل کی زیب و زینت کو اس کے حال پر باقی رکھا اور اس میں ایک دروازہ نکالا جس سے ہو کر تم اس خستہ حال مکان تک پہنچے ہو، اور میں یہاں آ کر شاہی لباس اتار دیتا ہوں اور جو لباس پہنا ہوا ہے اسے پہن لیتا ہوں۔ کھجور کے پتوں کی ٹوکریاں بنا کر اسے فروخت کر کے میں اور میری بیوی گزر بسر کرتے ہیں۔ میری یہ بیوی جسے تم نے دیکھا ہے یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، اور اس نے بھی میری طرح دنیا سے کنارہ کشی اختیار کی ہوئی ہے، اور مجاہدہ کرتے کرتے یہ سوکھے مشکیزے کی طرح کمزور ہو گئی۔ لوگ ہمارے بارے میں نہیں جانتے۔ میں نے اپنا ایک نائب بھی مقرر کر رکھا ہے جو جمعہ کے علاوہ میری نیابت کرتا ہے، اور میں یہ جانتا ہوں کہ مجھ سے رعایا کے معاملے میں پوچھا بھی جائے گا، لہٰذا میں نے لوگوں کے لیے جمعہ کا دن مقرر کیا ہے جس میں میں ان کے مقدمات کا تصفیہ کرتا ہوں، اور ایک عرصے سے میں ایسا کرتا آ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، تم یہیں ٹھہرو، ہم ٹوکریاں بیچ کر اس کی قیمت سے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں۔ تم افطار ہمارے ساتھ کرنا اور رات ہمارے پاس ٹھہر کر صبح چلے جانا۔ دن ختم ہونے لگا تو ایک ادھیڑ عمر غلام آیا۔ بادشاہ اور اس کی بیوی سے جو ٹوکریاں بنائی تھیں انہیں لے جا کر بازار میں فروخت کر دیا، اور اس کی قیمت سے روٹی اور لوبیا خرید لایا، اور جو پیسے باقی بچ گئے اس سے ٹوکری بنانے کے لیے کھجور کے پتے خرید لایا۔ مغرب ہوئی، اسرائیلی عابد نے ان کے ساتھ افطار کیا، رات ان کے پاس گزاری۔ جب نصف رات گزر گئی تو بادشاہ اور اس کی بیوی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور سحری کے وقت تک رہزاری کرتے رہے۔ پھر جب سحر کا وقت ہوا تو بادشاہ نے یہ دعا کی، اے اللہ، تیرا یہ بندہ مجھ سے بادل کو لوٹانے کا کہتا ہے، تو نے ہی اسے ہمارے پاس بھیجا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، اس پر بادل کو لوٹا دے، بے شک تو ہر شے پر قادر ہے۔ بادشاہ کی دعا پر اس کی بیوی نے آمین کہا تو اسی وقت آسمان پر ایک بادل ظاہر ہو گیا۔ بادشاہ نے اسرائیلی عابد سے کہا، تمہیں مبارک ہو، تمہاری حاجت جلد پوری ہو گئی۔ اسرائیلی عابد نے انہیں الوداع کہا اور بادل کے ساتھ وہاں سے لوٹ آیا۔ اسرائیلی عابدہ کہنے لگا کہ اس کے بعد میں نے جب بھی ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ عطا کیا۔